حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یعنی بیٹے شیخ سید عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے، جب میرے والد بزرگ مشہور ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں اور التجائے کرتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے نا تو آپ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ہمارا قافلہ ایک شہر میں پہنچا جو بغداد کے جنوبی جانب میں ایک شہر تھا، تو وہاں پر پہنچا تو شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر ربانی فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ بیٹے دیکھو اس شہر کا سب سے غریب ترین گھرانہ کون سا ہے، سب سے غریب ترین۔ لوگوں سے دریافت کیا، شہر میں پوچھا تو پتہ لگا کہ ایک جنگل کے قریب ایک خیمہ ہے جس میں ایک بڑھیا اور ایک بوڑھا اور ایک اس کی لڑکی رہتی ہے۔ یہ تین شخص اس جھوپڑی میں بنائے ہوئے خیمے میں وہ رہتے ہیں۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر ربانی نے فرمایا کہ ہم وہاں پر جائیں گے۔ اس جنگل کے پاس گئے، اس جگہ پہ پہنچے جہاں پر ان کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ تین شخص وہاں پر تھے، ایک بوڑھا، ایک بوڑھی اور اس کی بیٹی وہاں پر تھے۔ تو بوڑھے سے کہا کہ حضور والا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ دیر ٹھہر جائیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر کے ساتھ ہم یہاں پر ٹھہرنا چاہتے ہیں، کچھ دیر رکنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم رک جائیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آپ رکے، آرام فرمایا، اور جو بھی آپ کے ساتھ قافلہ تھا، جتنے بھی نیک لوگ تھے، جتنے بھی آپ کے ساتھ ساتھی تھے، دوست تھے، قافلے والے تھے، وہ وہاں پر رک گئے۔ جنگل کے اس مقام پر جھوپڑی کے ساتھ، اس خیمے کے ساتھ وہ وہاں پر رک گئے۔ انہوں نے اپنا خیمہ ڈالا، آرام کیا، کھانا پیا، جو بھی تھا آپ کی روٹین تھی وہ آپ نے کی۔ تو لوگوں کو، شہر کے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ غریب خانے کے پاس جو ہے شیخ عبدالقادر جیلانی جو کہ بزرگ ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، تو وہاں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا ہے، وہاں پر آپ رکے ہیں، آپ کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو لوگ در جوگ آپ کے پاس آنے لگے، کیونکہ آپ نیک بزرگ تھے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی، آپ کی باتیں اور ریاستیں بڑی مشہور ہو چکی تھی۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ بزرگ لوگ ہیں، یہ بزرگ شخصیت ہے جو ہمارے شہر کے اس کنارے پر، اس جگہ پر تشریف لا چکے ہیں۔ تو شہر کے لوگوں کو جب پتہ لگا تو تمام کے تمام لوگ، بڑے بڑے معزز بھی، اور شہر کا والی جو کو شہر کو چلانے والا ہوتا ہے، شہر کی رکھوالی کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی شخص وہاں پر پہنچا اور حضور والا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر ربانی کی بارگاہ میں سونا پیش کیا، چاندی پیش کی، گھوڑے پیش کیے، یہاں تک کہ ساز و سامان اونٹ پیش کیے، اور جو بھی آپ کے قافلے کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ آپ کو پیش کی۔ تو وہ تمام چیزیں عرض کرنے لگے کہ حضور والا ہمارے غریب خانے میں تشریف لے آتے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آتے، ان بزرگ کے پاس آ گئے جس کے پاس کھانے پینے اور رہنے کی جگہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر دے سکے، خدمت کر سکے، تو ہمارے غریب خانے پر تشریف لاتے تاکہ ہم آپ کی خدمت کرتے، آپ کی جو ہے وہ دعائیں لیتے۔ تو آپ یہاں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہاں پر ڈیرہ ڈالنے کو زیادہ پسند فرمایا۔ تو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر ربانی جو کہ شہر کے والی اور جتنے بھی معزز لوگ ملنے آئے شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر کو، جو بھی آپ کو تحفے دیے، جو بھی آپ کو مال دیا، سونا دی، چاندی دی، گھوڑے دیے، اونٹ دیے، ساز و سامان دیے، کپڑے دیے، جو بھی آپ کی خدمت کی، تو قافلے والوں میں وہ تمام کا تمام بٹنا تھا، ان کا بھی حصہ تھا کہ تمام کے تمام کو ملے گا۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر نے فرمایا کہ میرا حصہ جتنا بھی بنتا ہے میں اس بوڑھے اور اس بڑھیا اور اس لڑکی کو دینا چاہتا ہوں، جتنا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو قافلے والے کیونکہ مرید تھے اور آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ نیک لوگ ہیں، بزرگ دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جو آپ کے قافلے میں تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے دوست تھے، اس وہاں پر قیام پذیر تھے، انہوں نے کہا کہ حضور والا اگر آپ اپنا مال کا حصہ، جتنا بھی آپ کا حصہ، جو جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، اپنے حصے کی چیزیں اگر آپ انہیں دیتے ہیں تو ہم بھی اپنی جتنی بھی چیزیں ہمیں ملی ہے تو ہم بھی آپ کی طرف سے، آپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے ان بزرگ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو تمام مال جتنا سونا کا ملا تحفے میں دیا، جتنی چاندی آپ کو تحفے میں دی، تمام قافلے والے سمیت جن جن کو تحفہ ملا، کپڑے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اس کے علاوہ سونا ہے، چاندی ہے، جتنا بھی آپ کو مال قافلے والوں سمیت شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیا گیا، تمام کا تمام مال قافلے سے ہوتا ہوا واپس انہوں نے تحفے کے طور پر اس کو، بوڑھے شخص کو جو کہ خیمے میں رہا کرتا تھا، اسے دے دیا۔ اب وہاں پر رات گزاری، رات گزارنے کے بعد صبح وہاں سے تمام قافلہ 11ویں والے پیر کے ساتھ آگے روانہ ہو گیا۔ اب ان کے بیٹے شیخ
رزاق قادری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کئی سال بعد، کئی عرصہ گزرا مجھے، میں وہاں پر میرا کئی سال بعد وہاں پر گزر ہوا تو میں نے اس شہر کے معزز لوگوں میں سب سے زیادہ امیر شخص وہ دیکھا جو کہ وہ بوڑھا تھا، سب سے امیر ترین شخص، جس کے پاس ایک جھوپڑی تھی اور خیمہ بنا کے بیچارہ رہتا تھا، اور اسے کھانے پینے کی بھی دشواری ہوتی تھی، اور بوڑھی تھی اور وہ بوڑھا تھا، ایک لڑکی تھی بیچاری، وہ ایسے رہا کرتے تھے جنگل کے کرانے پر۔ لیکن جب اب میں گیا، کئی سال بعد گیا، تو وہ اس شہر کا سب سے بڑا امیر ترین شخص تھا۔ اور یہی نہیں، پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ شخص مجھے ملا نہ، تو میں نے کہا کہ یہ برکتیں آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ کہنے لگا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی 11ویں والے پیر نے جو مجھے سونے چاندی اور جانور اور گائیں اور بھینسیں اور جو اونٹ اور یہ جانور مجھے دیے نا، تو ان جانوروں میں وہ جو جانور تھے وہ حمل والے تھے، یعنی بچے دینے والے تھے، تو جب انہوں نے بچے دیے تو اس کی برکت سے اتنے بچے دیے کہ میں مالا مال ہو گیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی ہمارے 11ویں والے پیر دامت برکاتہ اللہ رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روح ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن سے اگر فیض لیا جائے، ان کی برکت کے نام لے کر ہی اگر ہم دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ عظیم ہستیاں ہیں جو سخاوت کے نہر دریا بہا دیتے ہیں، اگر چاہتے تو دنیا بھی مال اکٹھا کر لیتے، خود بھی نہ بلکہ قافلے والے بھی اکٹھا کر لیتے، لیکن دنیا کے مال کو ترجیح نہیں دی، بلکہ آخرت کے لیے اس غریب شخص کو دیا جو کہ بیچارہ جس کے پاس کوئی ملنے بھی نہ آتا تھا جلدی سے، جس کے پاس کوئی آ کر حال احوال بھی نہ پوچھتا تھا، اب وہ شخص اس شہر کا سب سے بڑا امیر شخص ہے۔ اگر اب بیمار ہوئے، اگر اسے کوئی چیز کی کمی ہو، کوئی پریشانی ہو، تو لوگ اس کے پاس خود آتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو بھی لے کر آتے ہیں، اپنے حال احوال کو بھی دکھیا بھی سنانے آتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے جس کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نواز دے، اللہ تعالیٰ انہیں کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ کی سخاوت کتنی ساری ہے، آپ کی سخاوت کتنے پیارے انداز میں ہے کہ آپ نے کتنا ہمارا عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11ویں والا پیر عطا فرمایا کہ جس کے صدقے میں ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 11ویں والے پیر کی طرح سخاوت تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اتنی تو کر لیں کہ ہم کسی غریب شخص کو دیکھیں، اس کا حال احوال لے لیں، اس سے محبت کر لیں، اس کا کچھ اگر طاقت ہو تو اس کی کچھ مدد کر دیں، نہیں تو ہو سکتا ہے ہم محبت ہی کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کے بدلے بھی ہمیں دنیا آخرت میں سرخرو کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔